بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم بیمار کی بیمار پرسی، عیادت کرنے کا طریقہ اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے اور ہم اس کی عیادت کرنے کو جاتے ہیں، ہم اس سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، حال جاننے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تک لوٹ کر واپس نہیں آتے ہیں، جب تک مچھلی کی جو سمندر کی مچھلیاں ہیں، مچھلیاں تک بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ بہت بڑا درجہ ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا۔ اور جب ہم بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں تو ہمارا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، کوئی لالچ یا کوئی نعم البدل یعنی فائدے کے لیے نہیں جائیں، صرف اس لیے جائیں کہ اللہ کے نبی نے بیمار پرسی میں بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، تو اس نیت سے ہم جائیں۔ اور جب ہم بیمار پرسی کرنے اللہ کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ہر بگڑے کام بنائیں گے۔ اب جب بیمار کے پاس عیادت کرنے جائیں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہے عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ سنت ہے، اور ایک سنت سمجھ کر اگر ہم جائیں گے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جو آداب ہیں، ان میں پہلے نیت کو درست کرے۔ اگر عیادت صبح کو کی جائے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام میں کی جائے تو 70,000 فرشتے صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب آدمی کسی بیمار کے پاس اس کے حال جاننے جاتا ہے تو اگر صبح کے ٹائم جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں پوچھنے والے کے لیے، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ اگر بیمار خود کہے تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ حال چال جانیں، دل دلاسا دیں اور تھوڑی بہت دیر اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد میں نکل جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے مریض سے عمر درازی کی باتیں کریں، اس کے سامنے گھبرانے والی، دل توڑنے والی باتیں نہ کریں، اس کی عمر لمبی جس حساب سے بات کرتے ہیں لمبی عمر کے لیے، ویسے طریقے سے اس سے بات کریں۔ پانچویں نمبر پر بیمار سے دعا کی درخواست کریں، اس لیے کہ بیمار کی دعا قبول ہے فرشتے کے مانند۔ اور چھٹے نمبر پر مریض کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھیں، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اور ساتویں نمبر پر بیمار سے خوف پیدا کرنے والی بات نہ کریں کہ یہ تو اتنی بڑی بیماری ہے، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، فلاں آدمی کو بھی یہ بیماری تھی، وہ بھی مر گیا، یا وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ آج تک صحیح نہیں ہوا ہے، بہت ہاسپٹلوں میں گھوم لیا ہے۔ ایسی دل توڑنے والی باتیں بیمار کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اور آٹھویں نمبر پر بیمار کی شفا کے لیے دعا پڑھیں۔ اور 9ویں نمبر پر بیمار پرسی رات میں بھی جائز ہے، لیکن اگر عورتیں جا رہی ہیں بیمار پرسی کے لیے تو اپنے محرم مرد کے ساتھ جائیں، وہ بغیر محرم کے نہ جائیں اپنے ساتھ میں لیے ہوئے۔ اور 10ویں نمبر پر مریض کے لیے کچھ تحفہ لے جائیں، پھل وغیرہ، اگر مسکین ہے، غریب ہے تو مال سے مدد کریں۔ اور 11ویں نمبر پر مریض کو کھانے پینے کے لیے ضد نہ کریں، اس کو مجبور نہ کریں کہ کھا۔ جب اس کا اندر سے دل چاہے گا تو وہ خود بخود کھائے گا، اور خود بخود کھائے گا، انشاءاللہ شفا یاب بھی ہوگا۔ تو یہ سارے طریقے اسلامی طریقے ہیں،
اور ان طریقوں سے اگر ہم بیمار کی عیادت کریں گے تو دنیاوی فائدہ، آپسداری بنے گی، پیار محبت بنے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ سنت ہے، اور ایک سنت کا 100 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے ایک سنت زندہ کرنے سے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔